بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کے 2 ارب 50 کروڑ سوشل میڈیا صارفین ایک نئی پریشانی سے دوچار ہو گئے ہیں۔ انہیں یہ پریشانی واٹس ایپ کی جانب سے نئی پالیسی کے اعلان سے لاحق ہوئی ہے۔ اس وقت 39% پاکستانی یعنی 8 کروڑ سے زائد شہری واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ اب ان 8 کروڑ پاکستانیوں کو بھی واٹس ایپ استعمال کرنے کے لیے نئی پالیسی سے اتفاق کرنا ہوگا۔ نئی پالیسی قبول کرنے کے لیے 8 فروری تک کا وقت دیا گیا ہے تاکہ وہ سروس کا استعمال جاری رکھ سکے۔ اب واٹس ایپ کی نئی پالیسی کے چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ پالیسی دراصل ہے کیا۔ نئی پالیسی کے تحت واٹس ایپ صارفین کا ڈیٹا نہ صرف استعمال کرے گا بلکہ اسے فیس بک کے ساتھ شیئر بھی کرے گا۔ واٹس ایپ صارفین کے موبائل فون کے بیٹری لیول، ایپ ورژن، موبائل نمبر، موبائل آپریٹر اور آئی پی ایڈریس سمیت دیگر اہم معلومات بھی حاصل کرے گا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ زبان، ٹائم زون، ڈیوائس آپریشن کی معلومات اور شناختی معلومات بھی شامل ہے۔ ایک ہی ڈیوائس یا اکاؤنٹ سے وابستہ فیس بک کمپنی کی دیگر مصنوعات کی معلومات بھی محفوظ کی جائیں گی اور آئی پی ایڈریس بھی ایکسیس ہو سکے گا۔ اگر کوئی صارف اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کیے بغیر واٹس ایپ صرف موبائل سے ڈیلیٹ کرتا ہے تو اس کی معلومات محفوظ رہیں گی، یعنی واٹس ایپ ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھی آپ کی معلومات محفوظ نہیں رہیں گی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ اپنی اس پالیسی میں تبدیلی کیوں لا رہا ہے؟ اس پالیسی سے صارفین کے ڈیٹا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا صارفین کا ڈیٹا غیر محفوظ ہو جائے گا؟ کیا صارفین کو واٹس ایپ کے متبادل کوئی میسیجنگ ایپ استعمال کرنی چاہیے؟ فیس بک نے مقبول ترین ایپ واٹس ایپ کو 2014 میں خریدا تھا اور خدشہ ہے کہ اب فیس بک واٹس ایپ صارفین کا ڈیٹا اشتہارات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، یعنی جو پیرنٹ ایپ ہے وہ تو فیس بک ہے اور فیس بک نے واٹس ایپ کے ذریعے بہت سارا ڈیٹا آلریڈی کلیکٹ کر رکھا ہے۔ اب فیس بک اس ڈیٹا کو استعمال کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ اس کے لیے ایک سونے کی کان ہے۔ اس کے علاوہ ممکنہ طور پر صارفین کا ڈیٹا بیچا بھی جا سکتا ہے۔ واٹس ایپ کے متبادل میسنجنگ ایپس کے حوالے سے بھی آئی ٹی ماہرین عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹو کیا ہوگا۔ اس وقت ٹیلی گرام بھی دنیا بھر میں مقبول ہے لیکن پاکستان میں دہشت گردوں کے استعمال کے باعث اس ایپ پر پابندی ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹیلی گرام کے مالکان کے حوالے سے کوئی بھی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، اس لیے اس پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ واٹس ایپ کی حالیہ پالیسی کو دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ کمپنی 8 فروری سے قبل اپنی نئی پالیسی پر نہیں کر سکتی ہے اور اسی طرح سے صارفین کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکے گا۔